آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی خبر باقی بچی نہیں تھی. ہائے 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 یا علی. انسانوں کی ہدایت کے لیے امیر المومنین کی ولایت کے بعد آسمانوں میں خبر بچی نہیں کہ کسی اور مزید نبی کی ضرورت ہوگی وہ خبریں پہنچائے. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میں لفظ استعمال کروں خالی سمجھانے کے لیے ورنہ وقت نہیں ورنہ اس کی تشریح میں جاؤں. اللہ کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے کہ مثلا اللہ کا موڈ فقط اتنا تھا کہ اتنے نبی ہوں اس کے بعد ختم ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ تکویناً ایسا ہے، اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کوئی نبی کیونکہ خبر بچی نہیں ہے. کوئی نبی کہتے خبر پہنچانے والے کو، اسی سے نبا ہے خبر، نبا عظیم، عظیم خبر. ہائے ہائے ہائے، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ جی ذرا ملاحظہ فرمائیے. نظام حیدرآباد دکن، اچھا مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ انڈین حیدرآباد وہاں پہ میں پہنچا. الحمدللہ مومنین نے بڑی عزتوں سے بھی نوازا اور مجالس سے خطاب کیا ایک موقع پر. تو وہاں مومنین نے جب بہت سی باتیں وہ بیان کی، ظاہر عزا خانہ زہرا وہاں پر ہے، انتہائی قدیمی عزا خانہ. اور نظام حیدرآباد دکن، ان کے بارے میں تو اب تک معلوم بھی یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے، سنی تھے، جو بھی تھے، لیکن بہرحال محب علی جنید ابی طالب علیہ السلام تھے. ہمیں اسی سے سروکار ہے، ہمیں یہی مطلب کافی ہے. تو ان سے کہتے ہیں پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم کیوں کر دیا جبکہ ایک اور شخصیت ایسی باقی تھی کہ جو اس لائق ہو کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے. سمجھا رہی؟ ایک شخصیت اور ایسی ہے کہ بار نبوت ان پر بھی آ سکتا تھا، تب اللہ نے ختم کیوں کر دیا؟ تو شخصیت ہی نہ ہوتی کوئی. تو کہا کیوں ہے؟ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو دے جس میں اتنا ظرف ہے کہ وہ کار نبوت کو سنبھال سکیں. اللہ نے نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم کر دی. تو انہوں نے بڑا لطیف جواب دیا. انہوں نے کہا ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ کوئی شخصیت نہیں بچی آگے. عہدہ اس لیے بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ جس کام کے لیے عہدہ تھا وہ کام مکمل ہو چکا ہے. بات تمام ہو رہی مل کے. انہوں نے فرمایا کہ کبھی عہدہ اس لیے ختم کر دیا جاتا ہے کہ کوئی آگے اس عہدے کے لیے جس کام کے لیے وہ عہدہ تھا وہ کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ہائے ہائے ہائے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کو کوئی کام ہی انجام نہ دیا. تمام انبیاء آئے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کا جب کلمہ پڑھیں تب وہ امام اور نبی بنیں گے، تب وہ نبی بنیں گے، تب وہ رسول بنیں گے اگر وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں. اور حضور مکرم کی رسالت کا کام اس وقت باقی رہے گا جب وہ پہنچائے من کنت مولا فہذا علی مولا، ورنہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ کوئی تکلف کی بات تو نہیں، تو قرآن کی آیت ہے. یہ تو میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے جب کوئی تکلف نہیں کیا تو اللہ ان کے ماننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی تم سمجھ لو کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. ماننے والے سمجھے کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور پڑھنے والے بھی یہ سمجھے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور سننے والے بھی سمجھے کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا.